الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود ولا وقت معدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الذي جعل الحمد ثمنا لنعمائه ومعاذا لبلائه ووسيلا لجنانه وسببا لزيادة إحسانه ثم الصلاة والسلام على رسوله المكي المدني القرشي المطلبي الهاشمي مولانا ومولى الثقلين محبوب رب المشرقين جد الحسن والحسين بالقاسم وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم المنحرفين عنهم والشاكين فيهم من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صلوات حضرات ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ کنیز زہرا بنت ڈاکٹر مظاہر حسین صاحب کی ساتھ صلوات بھیجیں گے. قرآن کریم کی جس آیہ مبارکہ کی تلاوت کا شرف آپ حضرات کے سامنے ابھی حاصل کیا، اس آیت میں خداوند عادل اپنے بندوں کو عدالت کی دعوت دے رہا ہے. اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدالت اختیار کرو، اس لیے کہ یہ عدالت تقوی سے قریب تر ہے. واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، اور متقی بن جاؤ چونکہ جو کچھ بھی تم انجام دیتے ہو خدا اس سے اچھی طرح باخبر ہے. عزیزان محترم، موجودہ حالات اور آج کا زمانہ وہ زمانہ ہے کہ جب چاروں طرف کرپشن، بدعنوانی اور بھرشٹاچار کے خلاف آوازیں بلند ہیں. یعنی آج کا ہر انسان چاہے وہ مسلمان ہو یا نہ عدالت کا مطالبہ کر رہا ہے. چونکہ جب عدالت ہوگی تو معاشرے میں نہ کرپشن ہوگا، نہ بھرشٹاچار ہوگا، نہ بدعنوانی ہوگی، نہ ظلم ہوگا، نہ زیادتی ہوگی، نہ رشوت خواری ہوگی، نہ ایذا رسانی ہوگی. عدالت انسانیت کی متاع گم گشتہ ہے.
جس کو پانے کے لیے آج کا ہر انسان سرگردان و پریشان ہے۔ یہ آج خصوصاً ہمارے ملک میں، ہندوستان میں آپ دیکھ رہے ہیں چاروں طرف کرپشن کے خلاف مظاہرے ہو رہے ہیں، آوازیں اٹھائی جا رہی ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ اندر سے انسان عدالت کو پسند کرتا ہے اور اس کو چاہتا ہے، لہٰذا اس نے کرپشن کے خلاف صدائے احتجاج بلند کی۔ میں نے بھی مناسب سمجھا کہ اس زمانے میں ایسے حالات میں عدالت کے موضوع پر کچھ دیر آپ حضرات کی سمع خراشی کر سکیں۔ قرآن مجید کی جس آیت کا انتخاب کیا اس میں خداوند عالم اپنے بندوں کو عدالت کی دعوت دے رہا ہے۔ اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدالت اختیار کرو، اس لیے کہ جتنا عدالت سے قریب ہوتے چلے جاؤ گے اتنے ہی متقی بنتے چلے جاؤ گے۔ جتنا عدالت تمہارے معاشرے میں آتی چلی جائے گی اتنا ہی معاشرہ بلند ہوتا چلا جائے گا۔ صرف یہی نہیں، دوسری جگہ خداوند عالم نے ارشاد فرمایا لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معه الکتاب لیقوم الناس بالقسط۔ ہم نے رسولوں کو بھیجا، رسولوں کے ساتھ ساتھ کتابوں کو بھی نازل کیا۔ کیوں؟ یہ ارسال رسول اور انزال کتب کا فلسفہ کیا ہے؟ ارشاد ہوا لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ عدل و انصاف کے ساتھ زندگی گزار سکیں۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ تو عدالت تقوی کا مقدمہ ہے۔ ایک صلوات اور بھیجے محمد و آل محمد پہ۔ آپ حضرات سے گزارش کروں گا تھوڑا آگے تشریف لیں۔ میں بسط ادب گزارش کروں گا تھوڑا آپ حضرات تشریف آگے لیں۔ اگر بعد میں افراد آنا چاہیں تو ان کو پریشانی کا سامنا نہ ہو اور مجلسوں میں ایک ماحول خراب نہ ہو مجلس کا، لہٰذا آپ تھوڑا سا تشریف لے آئیں آگے آپ حضرات۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدالت اختیار کرو، عدالت تقوی سے قریب تر ہے۔ لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معه الکتاب لیقوم الناس بالقسط۔ ہم نے انبیاء کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا، کتابیں نازل کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگ عدالت کے ساتھ زندگی بسر کر سکیں۔ تو عزیزو، ایک جگہ قرآن کی آیت نے عدالت کو تقوی کا مقدمہ قرار دیا، تقوی کا زینہ قرار دیا، تو دوسری جگہ انبیاء کے بھیجنے اور کتابوں کے نازل کرنے کا فلسفہ بیان کیا۔ صرف یہی نہیں، پیغمبر نے ارشاد فرمایا عدل ساعت افضل من عبادت السنہ، تھوڑی دیر عدالت سے کام لینا سال بھر کی عبادت سے بہتر ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ تھوڑی دیر عدالت سے کام لینا سال بھر کی عبادت سے بہتر ہے۔ اور ایک حدیث کا ایک مفہوم ہے، ائمہ کرام سے جو حدیثیں نقل ہوئی ہیں اس کا ایک مفہوم ہے، میں اس کا متن نہیں پڑھا ہوں، صرف مفہوم ادا کرنا چاہتا ہوں۔ ایک طولانی حدیث ہے، معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو انسان کے اخلاق کی 4 چیزوں پر بنیاد رکھی گئی۔ اس سے پہلے کہ میں اس حدیث کو بیان کروں، میں عدالت کا ایک معنی بیان کرنا چاہتا ہوں اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے۔ عدالت کہتے کسے ہیں؟ عدالت کے معنی اور مفہوم کیا ہیں؟ تو مختلف معنی اور مفاہیم عدالت کے بیان کیے گئے۔ وضع الشیء علی محلہ، عدالت کے ایک معنی یہ ہے کہ ہر چیز کو اس کی صحیح جگہ پر قرار دینے کا نام عدالت ہے۔ انسان ہر چیز کو اس کے صحیح مقام پر رکھے، یہی عدالت ہے۔ جس معانی اور جس مفاہیم کو ہمارے سماج میں لفظ عدالت کو استعمال کیا جاتا ہے، یہاں یعنی جہاں نہ افراط ہو نہ تفریط ہو، نہ شدت ہو نہ ضعف ہو، نہ زیادتی ہو نہ کمی ہو، بلکہ درمیانی راستے پر چلنے کا نام ہے عدالت، میانہ روی کا نام ہے عدالت۔ اب میں وہ حدیث بیان کرنا چاہتا ہوں۔ معصوم فرماتے ہیں کہ دیکھو انسان کے اخلاق کی بنیاد 4 چیزوں پر رکھی گئی: شجاعت، حکمت، عفت اور عدالت۔
یہ چار چیزیں ایسی ہیں کہ جس پر انسان کے اخلاق کی بنیاد رکھی گئی. اگر یہ چار چیزیں نہیں تو انسان متخلق نہیں. اگر یہ چاروں چیزیں پائی جاتی ہیں تو صحیح معنی میں انسان بااخلاق بنتا ہے. لیکن آپ غور کریں، اس حدیث میں غور کریں. شجاعت، عفت، حکمت اور عدالت. عدالت کو چوتھا مقام ملا. شروع کی تین چیزیں ہیں شجاعت، عفت اور حکمت. آخری مقام عدالت کو ملا. لیکن عزیزوں اور دوستو، ظاہری اعتبار سے عدالت کو آخری مقام ملا، لیکن علماء نے جب اس حدیث کی تفسیر کی تو فرماتے ہیں کہ دیکھو، اگر شجاعت ہو اور اس میں عدالت نہ ہو. عدالت کسے کہتے ہیں؟ میانہ روی، درمیانی راستہ، نہ افراط ہو نہ تفرید. اگر شجاعت ہو اس میں عدالت نہ ہو تو یہ انسان کو بااخلاق نہیں بناتی، بد اخلاق بنا دیتی ہے. اس لیے کہ اگر شجاعت میں زیادتی ہو تو اسے قہر و غلبہ کہتے ہیں، کمی ہو تو بزدلی کہتے ہیں، درمیانی راستہ ہو تو عدالت کہتے ہیں. ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر. شجاعت، اس میں اگر عدالت نہ ہو تو انسان بااخلاق نہیں بن سکتا. عفت، اگر عدالت نہ ہو اس عفت میں تب بھی انسان بااخلاق نہیں بنتا. اس لیے کہ اگر عفت میں افراط ہو، اگر عفت میں افراط ہو تو اسے فراڈ کہتے ہیں، چالاکی کہتے ہیں. تفریط ہو تو جمود کہتے ہیں، بے حسی کہتے ہیں. اگر عفت میں عدالت ہو تو تب انسان بااخلاق بنتا ہے. اسی طرح حکمت، اگر حکمت میں عدالت نہ ہو تب بھی انسان بااخلاق نہیں بن سکتا. اس لیے جب حکمت اپنی حدوں سے تجاوز کر جائے تو انسان مکار بن جاتا ہے. اور اگر حکمت اپنی حدوں سے نیچے ہو جائے تو انسان غبی اور کن ذہن کہلایا جاتا ہے. لیکن جب ان تینوں چیزوں میں عدالت پائی جائے تو انسان بااخلاق بنتا ہے. اب آپ نے دیکھا کہ حدیث میں ظاہری اعتبار سے عدالت کو چوتھا مقام دیا گیا، لیکن اگر طائرانہ نظر کے علاوہ دقیق نظر لگائیں تو دیکھیں کہ ہر چیز میں عدالت کی ضرورت کا احساس کیا جاتا ہے. ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر. انسان بغیر عدالت کے متخلق نہیں بن سکتا. جتنا عدالت سے قریب ہوتا چلا جائے گا انسان بااخلاق بنتا چلا جائے گا. لیکن عزیزوں، تھوڑا میں تمہیدی گفتگو میں ایک مسئلے کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں. قرآن کریم نے انبیاء کی بعثت کے فلسفے کو عدالت کو قرار دیا. انبیاء کی بعثت کا فلسفہ مقدمہ بنایا تقوی کا، لیکن اس کے باوجود معاشرے میں بے عدالتی ہے. تھوڑی دیر کی عدالت سال بھر کی عبادتوں سے بہتر، لیکن اس کے باوجود سوسائٹی میں کرپشن ہے، بے عدالتی ہے. آخر وجہ کیا ہے؟ کیوں انسان بے عدالتی کا شکار ہوتا ہے؟ کیوں انسان کرپشن کرتا ہے؟ کیوں انسان بدعنوانیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ قرآنی نقطہ نظر سے ارباب علم و فہم ہے یہاں پر. میں تھوڑی سی تمہیدی گفتگو، شاید میرے نوجوان دوستوں کے لیے عمیق گفتگو ہو، لیکن میں توجہ چاہتا ہوں آپ حضرات سے. کیوں انسان بے عدالتی کرتا ہے؟ قرآنی نقطہ نظر سے انسان کرپشن کا شکار کیوں ہوتا ہے؟ تو قرآن نے بے عدالتی کے اسباب بھی بتائے اور اسباب کی بہکنی بھی کی. کیوں انسان بے عدالتی کرتا ہے؟ کیوں کرپشن کا شکار ہوتا ہے؟ پہلا سبب قرآن کے نقطہ نظر سے، جب انسان اپنوں کی محبت میں گرفتار ہوتا ہے تو بے عدالتی کر بیٹھتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط وشہداء علی اللہ ولو علی انفسکم او الاقربین او الوالدین. اے ایمان والو، جب مقام شہادت میں آؤ، جب گواہی دو تو خبردار جھوٹی گواہی نہ دینا. خبردار جھوٹی گواہی نہ لینا، بے عدالتی کے شکار نہ ہو جانا. چاہے یہ گواہی تمہارے اپنے نقصان میں کیوں نہ ہو، اپنے والدین کے نقصان میں کیوں نہ ہو، اپنے عزیز و اقربا کے نقصان میں کیوں نہ ہو. صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. خبردار اپنوں کی محبت میں گرفتار ہو کر بے عدالتی نہ کر بیٹھنا. قرآن نے نشاندہی کی، جب انسان
اگر اپنوں کی محبت میں گرفتار ہو تو بے عدالتی کر بیٹھتا ہے، ایسا نہ کرنا تھا۔ دوسرا سبب عزیزو، یہ پہلا سبب تھا، انسان اپنوں کی محبت میں گرفتار ہو جائے تو بے عدالتی کر بیٹھتا ہے۔ دوسرا سبب، جب دوسروں کی عداوت میں گرفتار ہو جائے تب بھی بے عدالتی کر بیٹھتا ہے۔ قرآن نے اس مسئلے کی طرف بھی اشارہ کیا، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ أَلَّا تَعْدِلُوا، خبردار دوسروں کی عداوت اس بات کا سبب نہ بنے کہ تم ان کے ساتھ بے عدالتی کر بیٹھو۔ جس طرح اپنوں کی محبت سبب بنتی ہے، اسی طرح دوسروں کی عداوت بھی سبب بنتی ہے کہ انسان بے عدالتی کا شکار ہو جائے۔ جناب نوح سے شیطان کی ملاقات ہوئی۔ جناب نوح نے شیطان سے پوچھا کہ بھی اتنا بتاؤ کہ تم مومنوں کو کیسے بہکا لیتے ہو؟ بے ایمان لوگوں کو بہکا لو، یہ تو سمجھ میں آتی ہے بات، لیکن تم مومنوں کو، ایمانداروں کو، ہم اپنی اصطلاح میں کہیں کہ مجلسیں کرنے والوں کو، نماز پڑھنے والوں کو، عزاداری کرنے والوں کو کیسے بہکا لیتے ہو؟ شیطان کہتا ہے کہ یا نبی اللہ، یہی میرا ہنر ہے، بے ایمانوں کو بہکانا کوئی ہنر نہیں ہے، صاحبان ایمان کو بہکاؤں یہی میرا ہنر ہے۔ کہ بہکاتے کیسے ہو؟ شیطان کہتا ہے کہ یا نبی اللہ، جب مومن کچھ کام انجام دیتا ہے تو میں اس مومن کو آسانی سے بہکا لیتا ہوں۔ پوچھا کون سے کام؟ کہ پہلا کام، جب مومن غیظ و غضب کے عالم میں ہو تو میں اسے آسانی سے بہکاتا ہوں۔ دوسرا کام جو میرے موضوع سے متعلق ہے، شیطان کہتا ہے یا نبی اللہ، جب کسی مومن کو یہ موقع فراہم ہو کہ وہ دو مومنوں کے درمیان فیصلہ کرائے اور اتفاق سے ان میں سے کوئی ایک اس کا اپنا ہو، دوسرا پرایا ہو، ایک اپنا ہو دوسرا پرایا ہو، اب جیسے ہی اپنے کی محبت اور دوسرے کی عداوت اس پر غالب آئے گی، میں اس کے ایمان پر ڈاکہ ڈال دوں گا۔ ایک صلوات پر محمد و آل محمد، اس سے بہتر انداز میں درود بھیجے محمد و آل محمد۔ بہرحال پہلا سبب قرآنی نقطہ نظر سے بے عدالتی کا، اپنوں کی محبت، دوسرا سبب غیروں کی عداوت، تیسرا سبب مال دنیا کی ہوا و ہوس۔ جب انسان مال دنیا کی ہوس میں شکار ہو جائے تو بے عدالتی کر بیٹھتا ہے۔ قرآن نے اس سبب کو بھی بیان کیا، نہ صرف بیان کیا بلکہ اس سبب کی بہکنی بھی کی۔ لا تأکلوا اموالہم بینکم بالباطل، ایک دوسرے کے مال کو ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ۔ یعنی کیا؟ یعنی قرآن کہنا یہ چاہتا ہے کہ مال دنیا کی ہوس تمہارے اوپر سوار نہ ہو۔ اگر ایسا ہوا تو تم بے عدالتی کے شکار ہو جاؤ گے۔ اور عزیزو، اس بے عدالتی کا سب سے اہم مصداق ہے رشوت خوری۔ آج ہمارا ہندوستان آواز بلند کر رہا ہے کہ چاروں طرف رشوت خوری ہے، چاروں طرف کرپشن ہے۔ کاش کہ ان آواز بلند کرنے والوں نے یہ بھی دیکھا ہوتا کہ کس وجہ سے رشوت خوری ہوئی، کس وجہ سے سماج میں کرپشن پیدا ہوا۔ اگر آج کا انسان قرآنی تعلیمات کو اخذ کرتا، حاصل کرتا، اس کے بعد کرپشن کے خلاف صدائے احتجاج بلند کرتا تو اس آواز میں ضرور زور پیدا ہوتا۔ لیکن عزیزو، بڑے افسوس کی بات ہے کہ اس انسان نے قرآن سے کچھ سبق حاصل نہ کیا، سڑک پر آ کر نعرے بلند کرنا شروع کر دیے۔ کاش کہ آتے، زانو ادب طے کرتے قرآن کے حضور میں اور دیکھتے قرآن کیا کہتا ہے۔ لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، خبردار ایک دوسرے کے مال کو باطل طریقے سے نہ کھانا، ایک دوسرے کے مال کو باطل طریقے سے نہ کھانا۔ اس کا اہم مصداق ہے رشوت خوری۔ اسلام نے اعلان کیا راشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت دینے والا بھی رشوت لینے والا بھی دونوں جہنمی ہیں۔ اسلام نے کیسے کرپشن کا خاتمہ کیا؟ عزیز اب سنیں، یہاں تک میری تمہیدی گفتگو تھی، اب میں آتا ہوں اصل بیان پر۔ اسلام نے کیسے کرپشن کا خاتمہ کیا، کیسے نے دنیا کو درس عدالت دیا۔ اسباب یہ ہے بے عدالتی کے، اپنوں کی محبت، دوسروں کی عداوت، غیروں کی عداوت اور مال دنیا کی ہوس۔ اگر انسان ان اسباب سے خود کو بچا لے تو عادل بنتا ہے، اگر ان اسباب کا شکار ہو جائے تو بے عدالتی معاشرے میں آ جاتی ہے۔ کہنا عزیزو آسان ہے، ان اسباب سے اپنے کو بچا لینا صرف ہم تقریر کریں بہت آسان ہے،
لیکن جب مقام عمل میں آئے تو انتہائی مشکل مرحلہ ہے. میں انشاءاللہ بیان کروں گا تاریخی تناظر میں کہ کتنا مشکل ہوتا ہے عام انسان کے لیے کہ ان اسباب سے خود کو محفوظ رکھے. انتہائی مشکل مرحلہ، نہ صرف عام انسان کے لیے بلکہ ایک معصوم کے لیے بھی انتہائی مشکل مرحلہ ہے. حالات اس کو مجبور کرتے ہیں. میں انشاءاللہ اپنی گفتگو میں اس کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا. لیکن تیسرا سبب، لا تاکلوا اموالہم بینکم بالباطل، ناجائز طریقے سے مال نہ کھاؤ، رشوت نہ لو، رشوت نہ دو. اسلام نے رشوت کی بڑی زبردست مخالفت کی. پیغمبر اسلام کا زمانہ ہے، پیغمبر نے ایک شخص کو اپنی طرف سے ایک جگہ کا قاضی بنا کر بھیجا، حاکم بنا کر بھیجا. کچھ دن کے بعد رسول اللہ کو اطلاع ملی، کسی نے آ کر کہا یا رسول اللہ آپ کا جو قاضی ہے جس کو آپ نے قاضی بنا کر بھیجا فلاں شہر کا، اس نے لوگوں سے تحفے قبول کر لیے. لوگوں نے تحفے دیے، اس نے تحفے قبول کر لیے. رسول اللہ نے اپنے بھیجے ہوئے قاضی کو بلایا، سوال کیا، میں نے سنا ہے تم نے لوگوں سے تحفے قبول کیے. ہاں یا رسول اللہ میں نے تحفے قبول کیے. کیوں قبول کیے؟ کہ رسول اللہ آپ کی حدیث ہے کہ تحفے لینے سے، تحفے دینے سے محبتوں میں اضافہ ہوتا ہے. لوگوں نے مجھے تحفے دیے، میں نے قبول کر لیے. فوراً جبین رسالت پر شکن آ گئی. دوسرا سوال کر لیا کہ اتنا بتاؤ، اگر تم میری طرف سے فلاں جگہ کے قاضی نہ ہوتے، اپنے گھر پر بیٹھے ہوئے ہوتے، تو کیا لوگ تمہیں تحفے پیش کرتے؟ کیا لوگ تمہیں تحفے پیش کرتے؟ وہ شخص کہتا ہے یا رسول اللہ کبھی بھی مجھے تحفے پیش نہ کرتے. رسول اللہ نے حکم دیا کہ آج کے بعد سے نہ تم میری طرف سے قاضی ہو نہ میری طرف سے حاکم ہو، جاؤ ان تحفوں کو واپس کرو. تحفے بھی واپس کرائے، منصب قضاوت سے بھی عزل کر دیا. یا رسول اللہ صرف تحفوں کو واپس کرا دیتے، منصب قضاوت سے نہ ہٹاتے. عجب نہیں پیغمبر جواب دیں کہ اگر میں منصب قضاوت سے نہ ہٹاتا تو کرپشن کے خلاف صدائے احتجاج بلند نہ ہوتی. میں نے اپنے بنائے ہوئے قاضی سے تحفے بھی واپس کرائے، منصب قضاوت سے بھی ہٹایا، اس لیے کہ دنیا پہچان لے کہ جو انسان تحفے کی صورت میں رشوت کو نہ پہچان سکے اسے حق نہیں کہ منصب قضاوت پر فائز رہ سکے. ایک صلوات پر محمد و آل محمد. اس سے بہتر انداز میں درود بھیجے محمد و آل محمد. آئے دنیا دیکھے اسلام نے کیسے درس عدالت دیا، کیسے کرپشن کا خاتمہ کیا. نہ صرف تحفے واپس کرائے بلکہ منصب قضاوت سے بھی ہٹایا. کاش کہ دنیا تعلیمات اسلام پر نگاہ ڈالے، مطالعہ کرے اسلام کا اور دیکھے کہ اسلام نے کیسے کرپشن کو معاشرے سے ختم کرنے کی کوشش کی. مولا کائنات کا زمانہ ہے، مولا کائنات کا اختلاف ہوا ایک یہودی سے. اختلاف بڑھا، اتنا بڑھا کہ مقدمہ دربار خلافت میں پہنچا. خلیفہ دوم مسند قضاوت پر فائز ہے. مقدمہ پہنچا، اختلاف شدت اختیار کر گیا. مقدمہ پہنچا دربار خلافت میں. علی بھی آئے. علی کا فریق مخالف مسلمان نہیں ہے، یہودی ہے. لیکن پھر میں بار بار اس جملے کو کہوں گا اپنی تقریر میں کہ دنیا اسلام سے درس عدالت لے. آئے دونوں، علی بھی ہیں، علی کا فریق مخالف یہودی. جیسے ہی داخل ہوئے خلیفہ دوم کی نگاہ پڑی علی پر بھی، علی کے مخالف یہودی پر بھی. علی کو دیکھ کر خلیفہ دوم نے آواز دی، یا ابا الحسن اجلس ہونا، اے ابا الحسن آپ یہاں بیٹھیں. علی کی پیشانی پر بل آ گئے. خلیفہ دوم کی طرف دیکھا، علی کی پیشانی پر بل آئے. خلیفہ دوم کی طرف دیکھا، کہا میں تم سے صحیح فیصلے کی امید نہیں رکھ سکتا. خلیفہ پریشان ہو گیا، یا علی میں نے کون سی غلطی کی، میں نے کیا کیا؟ کہا تم نے دیکھا نہیں جب ہم دونوں تمہارے دربار میں داخل ہوئے تو تم نے مجھے میری کنیت سے پکارا، اور کنیت سے پکارنا عرب میں احترام کی علامت ہے. تم نے میرا احترام کیا، میرے فریق مخالف کا احترام نہ کیا، لہذا میں تم سے صحیح فیصلے کی امید نہیں رکھ سکتا. آئے دنیا دیکھے عدالت کسے کہتے ہیں؟
نظام عدالت کیسے قائم کیا جاتا ہے؟ میں تم سے صحیح فیصلے کی امید نہیں رکھ سکتا۔ تاریخ کہتی ہے جیسے ہی علی کے اس عکس العمل کو خلیفہ دوم نے محسوس کیا، منبر سے اترے، فاخذ عمر براس علی، علی کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لیا، فتقبلا بین عینیہ، علی کی پیشانی کو چوما، ثم قال بأبی انت و امی، یا علی میرے ماں باپ آپ پر فدا ہو جائیں، بکم ہدان اللہ و بکم اخرجنا من الظلمات الی النور، یا علی ہم گمراہ تھے، اللہ نے آپ کی وجہ سے ہماری ہدایت کر دی۔ بیکم ہدان اللہ، یا علی آپ کی وجہ سے اللہ نے ہماری ہدایت کی، وَبِكُمْ أَخْرَجْنَا مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، یا علی ہم گمراہیوں کی اندھیروں میں ٹھوکریں کھا رہے تھے، آپ نے ہمیں اجالے بخشے۔ اب عزیزو اس مقام پر مجھے ایک جملہ کہنے دیں کہ اب تو ہماری بات کو تسلیم کر لو کہ علی کی ذات ہے معجزہ، اور معجزہ کہتے ہی اسے ہیں جو اپنی فضیلتوں کا اعتراف کروا لے، اپنوں سے بھی پرائیوں سے بھی۔ ایک صلوات پر محمد و آل محمد۔ ایک باوعدہ بلند صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ میں تم سے صحیح فیصلے کی امید نہیں رکھ سکتا، اس لیے کہ تم نے میرے اور فریق مخالف کے درمیان امتیازی سلوک کیا، میرا احترام کیا، میرے فریق مخالف کا احترام نہیں۔ آئے دنیا ان تعلیمات کو دیکھے، مطالعہ کرے اسلامی تعلیمات کو، اس کے بعد کرپشن کے خلاف آواز اٹھائے، پھر عدالت قائم ہوگی۔ کیسے عدالت قائم کی جا سکتی ہے عزیزو؟ روایات اسلامی پر آپ نظر ڈالیں، عدالت کا مقام کیا ہے؟ روایت کہتی ہے کہ عدالت کی حیثیت معاشرے اور سوسائٹی میں ایسی ہی ہے جیسے کسی بلند و بالا عمارت میں ستون کی حیثیت ہوتی ہے، پلر کی حیثیت ہوتی ہے۔ آپ ایک عظیم عمارت تعمیر کرنا چاہیں لیکن یہ چاہیں کہ اس میں ستون نہ ہو تو یہ ممکن نہیں کہ ایک بلند عمارت تعمیر کر سکیں۔ اسی طرح اگر انسان چاہے کہ اچھا معاشرہ تشکیل دے لیکن یہ بھی چاہے کہ اس میں عدالت نہ ہو تو یہ ناممکن سی بات ہے، اس لیے کہ جب تک ستون نہیں ہوگا اس وقت تک عمارت نہیں بن سکتی۔ بغیر ستون کے عمارت کی تعمیر ممکن نہیں، اسی طرح بغیر عدالت کے معاشرے کی تشکیل ممکن نہیں۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اچھی سوسائٹی تشکیل دو، تمہارا معاشرہ اچھا معاشرہ ہو تو عدالت اختیار کرو، اس لیے کہ جتنی عدالت اختیار کرتے چلے جاؤ گے معاشرہ جنت کا نمونہ بنتا چلا جائے گا، اور جتنا عدالت سے دور ہوتے چلے گئے معاشرہ جہنم سے قریب ہوتا چلا جائے گا۔ آج ہر انسان گھٹن محسوس کر رہا ہے، ہر ادارے میں کرپشن ہے، ہر دفتر میں رشوت خوری ہے، چھوٹا آفیسر ہو بڑا ہو، چپراسی سے لے کر وزیر اعظم تک رشوت خوری کے الزامات آج ہندوستان میں ہیں۔ کیوں؟ آج ہر انسان پریشان نظر آ رہا ہے، کرپشن کا شکار ہے، عدالت کو چاہتا ہے، عدالت انسان کی متاع گمگشتہ ہے، ہر انسان چاہتا ہے کہ عدالت قائم ہو، لیکن عزیزو راستوں کو صحیح انتخاب نہ کیا، ایسے راستے پر چلے کہ جہاں سے عدالت حاصل نہیں ہو سکتی تھی۔ عدالت کہاں سے حاصل ہوگی؟ عدالت کیسے قائم ہوگی؟ یہ اسلامی تعلیمات ہی آپ کو بتا سکتی ہے کہ عدالت کیسے حاصل ہوگی اور کیوں کر عدالت حاصل ہو سکتی ہے، کون سے اسباب ہیں جو انسان کو بے عدالتی پر مجبور کرتے ہیں، اور کب انسان کو۔ اب اس مقام پر میں مولا کائنات کی ایک بہت ہی جو خود مجھے بہت پسند ہے حدیث میں پیش کرنا چاہتا ہوں اب حضرات کی خدمت میں کہ عدالت کسے کہتے ہیں، عدالت کی حیثیت کیا ہے اور کن افراد کے لیے ضروری ہے کہ عدالت اختیار کریں۔ عدالت پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر فرماتے ہیں کہ عادل بادشاہ کا جنازہ قبر میں سڑتا نہیں۔ عادل بادشاہ کا، ضروری نہیں ہے کہ بادشاہ مسلمان بھی ہو۔ مامون الرشید نے جب اس حدیث کو سنا تو اسے یقین نہیں آیا، اس نے اس حدیث کی صداقت کو محسوس کرنے کے لیے نوشیروان عادل کی قبر کو کھدوایا۔ نوشیروان عادل تھا، بڑا مشہور تھا اپنی عدالت میں، مسلمان نہیں تھا، اس نے کھدوایا قبر کو۔ اب جب قبر کو کھدوایا تو اس کا جنازہ بالکل صحیح و سالم تھا۔ یہ کون سی چیز تھی
کہ جس نے ایک کافر انسان کے جنازے کو قبر میں محفوظ رکھا، سوائے عدالت کی کوئی اور شے نہیں تھی۔ اگر انسان عدالت اختیار کرے تو کافر ہی کیوں نہ صحیح، اس کا جنازہ قبر میں نہیں سڑتا۔ پیغمبر اسلام شب معراج جب آسمانوں کی سیر پر گئے تو کیا دیکھا کہ جہنم کے پاس سے جب گزر ہوا تو دیکھا کہ جہنم میں 2 تخت رکھے ہوئے ہیں، 2 تختوں پر 2 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ہاتھ میں کچھ عجیب و غریب قسم کی شے ہے، وہ اس چیز کے ذریعے عذاب جہنم کو خود سے، آتش جہنم کو خود سے دور کر رہے ہیں۔ جبریل سے پوچھا، جبریل یہ کیا ماجرا ہے؟ جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے نہیں پہچانا ان 2 لوگوں کو، کون ہیں؟ کہ یا رسول اللہ ایک حاتم طائی ہے جو اپنی سخاوت میں مشہور تھا، دوسرا نوشیروان عادل ہے جو اپنی عدالت میں مشہور تھا۔ چونکہ دونوں کافر تھے، موحد نہیں تھے، لہذا خدا نے جہنم میں بھیجا، لیکن ایک سخی تھا، سخاوت اللہ کو پسند ہے، دوسرا عادل تھا، عدالت بھی اللہ کو پسند ہے، لہذا ایک کو اس کی سخاوت کی بنا پر، دوسرے کو اس کی عدالت کی بنا پر خدا بند عالم نے اتنا اختیار دیا کہ عذاب جہنم کو خود سے میں بچا سکے، عذاب جہنم کو خود سے دور کر سکے۔ تو عزیزو، ایک اپنی سخاوت کی بنا پر، دوسرا اپنی عدالت کی بنا پر عذاب جہنم سے محفوظ رہا۔ اب ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی مسلمان نہ ہو، کافر ہو لیکن سخاوت رکھتا ہو، مسلمان نہ ہو، کافر ہو لیکن عدالت رکھتا ہو، تو خدا اس کو اتنا اختیار دے کہ عذاب جہنم سے خود کو بچا سکے، اتنا اختیار دے۔ لیکن اگر کوئی سخی نہ ہو بلکہ عین سخاوت ہو، کوئی عادل نہ ہو بلکہ عین عدالت ہو، کوئی مومن نہ ہو بلکہ عین ایمان ہو، کل ایمان ہو، تو اگر خدا اس کو اتنا اختیار دے کہ جہنم و جنت کی تقسیم اس کے حوالے کر دے تو تعجب کیسا ہے؟ ایک صلوات بر محمد و آل محمد۔ اس سے بہتر انداز میں درود بھیجے محمد و آل محمد۔ آپ نے دیکھا کہ عدالت انسان کو کہاں پہنچاتی ہے؟ کافر ہے لیکن عذاب جہنم سے محفوظ۔ عدالت اختیار کرو، معاشرہ جنت نمونہ بن جائے گا، جنت کا نشان بن جائے گا تمہارا معاشرہ۔ لیکن بڑا مشکل ہے عزیزو عدالت قائم کرنا، معاشرے میں انتہائی سخت کام ہے، خصوصاً اس وقت کہ جب انسان کسی مقام، کسی پوسٹ اور کسی رتبے پر فائز ہو جائے، بہت مشکل ہوتی ہے۔ وہ بے عدالتی کے اسباب جو تمہیدی گفتگو میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیے، وہ بار بار آتے ہیں سامنے۔ کبھی اپنوں کی محبت آتی ہے، آپ کسی مقام پر پہنچے، آپ کو کوئی پوسٹ میسر ہو گئی، اب اپنے رشتہ دار بھی آتے ہیں، ہمیں نوکری دلائیے، اگر نہیں دلائے تو رشتہ داری ختم، اگر دلاتے ہیں تو بے عدالتی کا شکار ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ اہل پہلے سے موجود ہے۔ انسان کے نفس میں انتقامی جذبہ پایا جاتا ہے۔ آپ کو مقام ملا، پوسٹ ملا، کسی سے دشمنی تھی، اب دشمنی نکالنا شروع کی۔ اگر انسان، یہ سارے اسباب انسان کے سامنے آتے ہیں، خصوصاً عدالت اس وقت قائم کرنا جب کسی مقام پر فائز ہو، پوسٹ پر فائز ہو، یہ انتہائی اہم مرحلہ۔ اب سنیں مولا کائنات کی وہ حدیث، مولا فرماتے ہیں کہ ستۃ اشیاء حسن ولکن من ستۃ احسن، 6 چیزیں اچھی ہیں لیکن جب دوسری 6 چیزوں سے مل جائیں تو بہت اچھی ہو جاتی ہیں۔ ستۃ اشیاء حسن ولیکن من ستۃ احسن، 6 چیزیں اچھی ہیں، جب دوسری 6 چیزوں سے مل جائیں تو بہت اچھی ہو جاتی ہیں۔ مولا کون سی 6 چیزیں اچھی ہیں اور دوسری 6 چیزوں سے مل جائیں تو بہت اچھی؟ مولا فرماتے ہیں العدل حسن وہو من الامراء احسن، الصبر حسن وہو من الفقراء احسن، الورع حسن وہو من العلماء احسن، السخاء حسن وہو من الاغنیاء احسن، التوبۃ حسنى وہو من الشاب احسن، الحیاء حسن وہو من النساء احسن۔ مولا فرماتے ہیں کہ دیکھو 6 چیزیں اچھی ہیں، دوسری 6 چیزیں جب ان سے مل جائیں تو یہ 6 چیزیں بہت اچھی ہو جاتی ہیں۔ عدالت اچھی چیز ہے لیکن حاکموں میں پائی جائے تو بہت اچھی چیز ہے۔ عدالت اچھی چیز ہے،
حاکموں میں پائی جائے، بادشاہوں میں پائی جائے، وزیروں میں پائی جائے، منسٹروں میں پائی جائے، پردھانوں میں پائی جائے، مکھیا میں پائی جائے، صاحبان اقتدار میں پائی جائے، انجمن کے صدر میں پائی جائے، وقت کے متولی میں پائی جائے۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ عام انسان عدالت اختیار کرے تو اچھی چیز ہے، لیکن کسی حاکم میں پائی جائے تو بہت اچھی چیز ہے۔ العدل حسن وہو من الامراء احسن، عدالت اچھی چیز، حاکموں میں پائی جائے تو بہت اچھی چیز۔ صبر اچھی چیز ہے، غرباء اور فقراء میں پایا جائے تو بہت اچھی چیز ہے۔ عدالت اچھی چیز، حاکموں میں پائی جائے تو بہت اچھی چیز۔ صبر اچھی چیز، غریبوں اور فقیروں میں پائی جائے تو بہت اچھی چیز۔ تقوی اچھی چیز ہے، علماء میں پایا جائے تو بہت اچھی چیز۔ ایک صلوات پر محمد و آل محمد۔ نہیں، باوجہ بلند صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ تقوی اچھی شے ہے، علماء میں پائی جائے تو بہت اچھا ہے۔ جملہ معترضہ کے طور پر ایک اور واقعہ سناتا ہوں آپ کو، مختصر سا۔ مولائے کائنات چاہتے ہیں کہ مسجد نبوی میں داخل ہوں، ایک صلوات بھیجے محمد علیہ۔ تقوی اچھی چیز ہے، علماء میں ہو تو بہت اچھی چیز ہے۔ مولائے کائنات چاہتے ہیں مسجد نبوی میں داخل ہوں، کیا دیکھا کہ شیطان کبھی مسجد کے اندر جاتا ہے، کبھی مسجد سے باہر آتا ہے، پریشان ہے۔ پوچھا، آج تو پریشان نظر آ رہا ہے، کیا وجہ ہے، کیا بات ہے؟ کہتا ہے یا علی آج ایک پریشانی کا سامنا کرنا پڑ گیا مجھے۔ کیا ہوا؟ کہ میں مسجد کے اندر جاتا ہوں، ایک عابد ہے جو اپنی عبادتوں میں مشغول ہے، سجدے کر رہا ہے، نمازیں، رکوع، قیام، میں اس کو بہکانا چاہتا ہوں۔ مولانا پھر پوچھا کہ کیوں نہیں پریشان کیوں ہے، تو بہکا سکتا ہے، تو بڑا ماہر ہے اپنے اس کام میں، عبادت گزاروں کو راہ عبادت سے منحرف کرنے میں بڑی مہارت رکھتا ہے، تو آج تجھے پریشانی کیسی ہے؟ شیطان کہتا ہے یا علی ہاں، میں اس عابد کو ایک لمحے میں بہکا سکتا ہوں، لیکن ایک بڑی مشکل کا آج سامنا ہے۔ مولانا پوچھا کیا مشکل ہے، کون سی مشکل ہے؟ شیطان کہتا ہے یا علی، میں جب بھی مسجد کے اندر جاتا ہوں دیکھتا ہوں کہ محراب عبادت میں وہ عابد عبادتوں میں مشغول ہے، میں اس کو بہکانا چاہتا ہوں، لیکن کیا کروں؟ اس کی برابر میں ایک عالم متقی سو رہا ہے، اس کے برابر میں ایک عالم سو رہا ہے۔ مولا مسجد میں داخل ہوئے، کیا دیکھا؟ سلمان فارسی اس کے اس عابد کے برابر میں سو رہے ہیں۔ اب عزیزو، آج کا زمانہ وہ زمانہ ہے کہ علماء پر آسانی سے کیچڑیں اچھالی جا رہی ہیں، مراجع کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، بنام اخباریت علماء کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ لیکن آؤ ذرا غور کرو کہ عالم کی شان کیا ہے، عالم کی منزلت کیا ہے۔ کہ عالم کی منزلت یہ ہے کہ اگر عالم سوتا بھی ہو تو جاہلوں کی ان کی عبادتوں کی حفاظت کرتا ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ عالم سوتا بھی ہو تو جاہلوں کی عبادتوں کی حفاظت کرتا ہے، بشرطے کہ عالم میں تقوی پایا جائے۔ الورع حسن وہو من العلماء احسن، تقوی اچھی چیز ہے، علماء میں پائی جائے تو بہت اچھی چیز ہے۔ عدالت اچھی چیز، حاکموں میں ہو تو بہت اچھی چیز۔ صبر اچھی چیز، غریبوں اور فقیروں میں ہو تو بہت اچھی چیز۔ تقوی اچھی چیز ہے، علماء میں پائی جائے تو بہت اچھی چیز۔ سخاوت اچھی چیز ہے، دولت مندوں میں پائی جائے تو بہت اچھی چیز۔ سخاوت اچھی چیز، دولت مندوں میں پائی جائے تو بہت اچھی چیز۔ توبہ اچھی چیز ہے، عالم جوانی میں ہو تو بہت اچھی چیز ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ تقوی اچھی چیز ہے، علماء میں ہو تو بہت اچھی چیز ہے۔ سخاوت اچھی چیز، دولت مند اختیار کریں تو بہت اچھی چیز۔ توبہ اچھی چیز ہے، اللہ کی محبوب چیز ہے۔
عالم جوانی میں ہو تو بہت اچھی چیز ہے۔ آخری جملہ حدیث کا مولا فرماتے ہیں کہ حیا اچھی چیز ہے، عورتوں میں پائی جائے تو بہت اچھی چیز ہے۔ ایک صلوات بر محمد و آل محمد۔ حیا اچھی شے ہے، عورتیں باحیا ہوں تو بہت اچھی چیز ہے۔ سلسلہ کلام مولا کا یہیں ختم نہیں ہوا، بلکہ اس حدیث کو مولا نے ادامہ دیا۔ اس کے بعد کہا کہ دیکھو کوئی حاکم ہو، بادشاہ ہو، صاحب اقتدار ہو، کسی مقام پر فائز ہو، کوئی منصب ہو، کوئی پوسٹ ہو اس کے پاس، کوئی حاکم ہو لیکن عادل نہ ہو تو اس بادل کی طرح ہے جس میں بارش نہ ہو۔ کوئی فقیر ہو، غریب ہو لیکن صابر نہ ہو تو اس چراغ کی طرح ہے جس میں نور نہ ہو۔ کوئی عالم ہو لیکن صاحب تقوی نہ ہو تو اس درخت کی طرح ہے جس کا سایہ نہ ہو۔ کوئی دولت مند ہو لیکن اہل سخاوت نہ ہو تو اس زمین کی طرح ہے جس میں سبزہ نہ ہو۔ کوئی عالم ہو لیکن صاحب تقوی نہ ہو تو اس درخت کی طرح جس میں سایہ نہ ہو۔ کوئی دولت مند ہو، ثروت مند ہو، پیسے والا ہو لیکن سخاوت اس کے اندر نہ پائی جائے تو بنجر زمین کی طرح ہے، اس زمین کی طرح ہے جس میں کھیتی نہ ہو۔ کوئی جوان ہو لیکن توفیق توبہ اس کو حاصل نہ ہو تو اس نہر کی طرح ہے جس میں پانی نہ ہو۔ کوئی عورت ہو لیکن بے حیا ہو تو اس کھانے کی طرح ہے جس میں نمک نہ ہو۔ ایک صلوات بر محمد و آل محمد۔ نہیں، اس سے بہتر انداز میں درود بھیجیں محمد و آل محمد کا۔ عدالت اچھی چیز ہے لیکن بادشاہوں میں ہو، حاکموں میں ہو، صاحبان اقتدار میں ہو، ایسے شخص کے پاس ہو جس کے پاس کوئی مقام ہو، کوئی منصب ہو، کوئی پوسٹ ہو، کوئی حیثیت ہو تو یہ بہت اچھی ہو جاتی ہے۔ کیوں مولانا نے کہا؟ ذرا غور کریں، تھوڑا سا انسان تأمل کرے، توجہ کرے اس مرحلے پر کہ مولانا نے عدالت کو اچھا بتایا ہر انسان کے لیے، لیکن حاکم کے لیے، صاحبان اقتدار کے لیے اس عدالت کو بہت اچھا بنایا۔ وجہ کیا ہے عزیزوں؟ اس کی علت کیا ہے؟ عزیزان محترم، اس کی علت یہ ہے، میں نے اشارہ کیا پہلے کہ انسان کے لیے عدالت قائم کرنا مشکل ہے، انصاف سے کام لینا مشکل کام ہے، خصوصاً اس وقت جب کسی مقام پر فائز ہو، جب اسے کوئی پوسٹ مل جائے، بڑا مشکل ہے، لیکن عدالت قائم کرنی چاہیے۔ کتنا مشکل ہے آپ غور کریں گے، مولا کائنات کو 4 سالہ حکومت ملی، 4 سال اور کچھ مہینے حکومت کا موقع ملا مولا کائنات کو۔ اب مولا حاکم ہے، مولا نے ابھی تک لوگوں کو دعوت عدالت دی تھی قولی طور پر، اب حاکم بن کر دنیا کے سامنے نظام عادلانہ بھی پیش کرنا ہے علی کو۔ بڑا مشکل ہے، بے عدالتی کے اسباب بار بار علی کے پاس آ رہے تھے، بار بار علی کے سامنے بے عدالتی کے اسباب آ رہے تھے کہ علی کو راہ عدالت سے ہٹا دیں، لیکن علی امام عادل، ایک لمحے کے لیے بھی علی نے جادہ عدالت سے اپنا قدم نہیں ہٹایا۔ اب آپ تاریخ کے تناظر میں غور کرتے چلے جائیں، سب سے پہلا سبب جو تمہیدی گفتگو میں نے عرض کیا تھا، اپنوں کی محبت انسان کو مجبور کرتی ہے کہ بے عدالتی کر بیٹھے۔ شاید وقت نہ ہو کہ سارے اسباب کے تناظر میں علی کی عدالت پیش کر سکوں، لیکن پہلے سبب کو دیکھ لیں آپ، اپنوں کی محبت انسان کو مجبور کرتی ہے کہ بے عدالتی سے ہٹ جائے۔ علی کے سامنے بھی یہ سبب بار بار آ رہا تھا، 4 سالہ حکومت میں بار بار علی کے سامنے آیا۔ کون ہے علی کے اپنے؟ جب علی کو حکومت ملی، انسان کے اپنے کون ہوتے کائنات میں؟ اس کے ماں باپ، اس کی اولاد، اس کے بہن بھائی، یہ دنیا کے سب سے قریبی رشتہ دار ہیں انسان کے۔ علی کو جب حکومت ملی تو والدین نہیں ہیں، اولاد ہیں، بھائی ہیں، بہن ہیں۔ ان اپنوں کی محبت کی صورت میں بے عدالتی کے اسباب علی کے سامنے بار بار آئے۔ توجہ چاہے میں تاریخی تناظر میں
چند نمونے پیش کرنا چاہتا ہوں علی کی عدالت کے. بار بار علی کے سامنے آئے عقیل جیسا بھائی جس سے علی مشورے کرتے ہیں, آئے علی کے پاس, یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط, خبردار اپنوں کی محبت تم پر غالب نہ آ جائے, اگر غالب آئی تو بے عدالتی کر بیٹھو گے. سگا بھائی عقیل, ایک صلوات بھیجے محمد والے سگے بھائی عقیل آئے علی کی خدمت میں. علی, یا علی آپ حاکم وقت ہیں, بیت المال آپ کے اختیار میں. عقیل کیا چاہتے ہو؟ یا علی مفلوق الحال ہوں, نادار ہوں, مقروض ہوں, 1,00,000 درہم سے زیادہ کا قرض دار ہوں, کثیر العیال بھی ہوں, کوئی معقول ذریعہ آمدنی نہیں ہے. یا علی میرے گھر میں فاقے ہیں, میرے بچوں کو کھانا صحیح سے میسر نہیں ہوتا. عقیل کیا کروں؟ یا علی آپ بھائی ہیں, حاکم وقت ہیں, بیت المال آپ کے اختیار میں, میری مدد کریں. مولانا جواب دیا, بھائی تھوڑا سا انتظار کرو, جب مہینے کا اختتام ہوگا جتنا وظیفہ میرا ہے سارا وظیفہ تمہارے حوالے کر دوں گا. میں خود جا کر یہودی کے باغ میں مزدوری کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پال لوں گا, لیکن اپنا سارا وظیفہ تمہارے حوالے کر دوں گا. عقیل کہتے یا علی تمہیں وظیفہ کتنا ملتا ہے؟ تمہارے وظیفے سے میرا کیا ہوگا؟ میں 1,00,000 درہم کا مقروض ہوں, تمہارے وظیفے سے میرا مسئلہ حل نہیں ہونے والا. عقیل کے تحت شعور میں کچھ اور تھا. علی سننا نہیں چاہتے تھے اس بات کو, لیکن کہتے عقیل خدا پر توکل کرو, میں تمہاری یہ مدد کروں گا کہ سارا وظیفہ تمہارے حوالے کر دوں گا. ایک چچا ہونے کی حیثیت سے علی نے اظہار افسوس بھی کیا, مدد کا وعدہ بھی کیا, لیکن ایک حاکم ہونے کی حیثیت سے علی نے کیا جواب دیا اس کو بھی ملاحظہ کریں. عقیل بار بار اصرار کر رہے ہیں, یا علی آپ حاکم وقت ہیں, کچھ میری مدد کریں, کچھ میری مدد کریں. علی کہتے کیا کروں, میں کچھ نہیں کر سکتا تمہارے لیے, میں اس سے زیادہ کیا کر سکتا ہوں کہ ساری تنخواہ تمہیں دے دوں. کہ یا علی اس میں میری بات نہیں بننے والی, تو چاہتے کیا ہو؟ یا علی آپ کتنا اچھا ہو کہ بیت المال سے کچھ مال لے کر مجھے حوالے کر دیں, میری مشکلات ختم ہو جائیں گی. علی نے انکار کیا, لیکن عقیل کی طرف سے اصرار بڑھ رہا ہے, علی انکار کر رہے ہیں, عقیل اصرار کر رہے ہیں, علی انکار کر رہے ہیں. جب اصرار بھائی کی طرف سے زیادہ بڑھا تو علی نے ایک جملہ کہا ہے. دارالامارہ کی چھت پر بیٹھے ہوئے دونوں بھائی گفتگو کر رہے ہیں. علی کہتے ہیں عقیل سے, عقیل دیکھو کوفے کے بازار کی طرف دیکھو, کوفے کے بازار میں مسلمان تاجروں کی دکانیں ہیں, میں تمہیں ایک مشورہ دیتا ہوں, میرے مشورے پر عمل کرو گے تو تمہاری مشکلات ختم ہو جائیں گی. یا علی کیا کروں؟ کہ جاؤ کسی تاجر کی دکان کا دروازہ توڑو, مال حاصل کر لو, مشکلات ختم ہو جائیں گی. عقیل نے فوراً کہا یا علی آپ کیسا مشورہ دے رہے ہیں؟ آپ یہ چاہتے ہیں کہ چوری کر کے چور کہلاؤں؟ فوراً علی نے جواب دیا, عقیل اتنا نہ برداشت کر سکے کہ کسی ایک مسلمان تاجر کی دکان میں چوری کر کے چور کہلاؤ. مجھے مشورہ دے رہے ہو کہ مسلمانوں کے بیت المال سے مال حاصل کر کے تمہارے حوالے کر دوں. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد. سگے بھائی ہیں عقیل, لیکن علی نے جادِ عدالت کو نہیں چھوڑا, اپنوں کی محبت غالب نہیں آنے دی. سگی بہن ام ہانی آئی ہیں علی کی خدمت میں. عزیز و عدالت کیسے پیش کی جاتی ہے, عدالت کیسے قائم کی جاتی ہے؟ ام ہانی آئے علی کی خدمت میں, یا علی میرا وظیفہ دیجئے. لیکن کس کے ساتھ آئیں؟ ایک عجمی کنیز کے ساتھ آئیں. ام ہانی اپنی عجمی کنیز کے ساتھ علی کی خدمت میں آئیں. یا علی میرا وظیفہ. آپ جانتے ہیں عزیزو, جو لوگ عرب ممالک میں گئے انہوں نے دیکھا کہ آج کا عرب بھی عجم کو انسان نہیں سمجھتا. 1400 سال پہلے کا عرب عجم کو حیوانوں سے بدتر درجہ دیتا تھا. اس عالم میں علی نے حقوق بشر کی کتنی رعایت کی ہے, علی نے ہیومن رائٹ کی کتنی رعایت کی ہے, اس کا ملاحظہ کریں عزیزو. آج حقوق بشر کے نعرے لگانے والے آئیں,
ذات علی کا مطالعہ کریں اور دیکھیں کہ علی نے 1400 سال پہلے حقوق بشر کو کس طرح محفوظ رکھا. سگی بہن ام ہانی، یا علی وظیفہ دیجئے، کس کے ساتھ؟ عجمی کنیز کے ساتھ. عجم کے ساتھ عرب میں کیا سلوک آپ جانتے ہیں، لیکن علی امام عادل ہے، علی کو عدالت قائم کرنی ہے، علی نے وظیفہ دیا. کیسے؟ جتنا وظیفہ سگی بہن کو دیا اتنا ہی وظیفہ بہن کی عجمی کنیز کو دیا. لیکن بہن کو یہ بات ذرا اچھی نہیں لگی، حرف شکایت لب پر آیا، یا علی اچھا نہیں کیا آپ نے. کیا کیا میں نے؟ کہ میں آپ کی بہن بھی ہوں، آپ میرے بھائی ہیں، حاکم وقت ہیں، سارے اختیارات آپ کے پاس ہیں، میں آپ کی بہن ہوں، جتنا وظیفہ آپ نے مجھے دیا اتنا ہی وظیفہ میری کنیز کو بھی دیا. کتنا اچھا ہوتا کہ میرے اور اس کے درمیان تھوڑا سا آپ فرق رکھتے. میں مالکن ہوں، یہ میری کنیز ہے، میں عرب ہوں، یہ عجم ہے، یہ اس کی آپ سے کوئی رشتہ داری نہیں، میں آپ کی بہن ہوں. عزیزو، اگر اپنوں کی محبت غالب آتی تو علی بے عدالتی کا شکار ہو جاتے. لیکن عزیزو، علی نے کیا کیا؟ تاریخ کہتی ہے علی جھکے.